مقدار میں آپ اگر حاجت ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز میرا مشورہ ہے اس کو استعمال نہ کریں، زیادہ بہتر۔ دوسری کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد حسین، ضلع رحیم یار خان، تحصیل خانپور سے بول رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو بچپن سے بہت شدید کھانسی ہے، یہ عجیب سی کھانسی، اس کی وجہ سے اس کو سانس بھی چل جاتا ہے، سانس کا مسئلہ بھی ہے۔ برائے مہربانی کوئی ایسا علاج میرے بیٹے کے لیے بتائیں، میں ڈاکٹروں سے دوائی تھک گیا ہوں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ اول تو جو آج روحانی علاج بیان کیا گیا ہے، مہربانی کیجئے صحیح طور پر پڑھ کر لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کر دیں۔ اگر اللہ کرے درست پڑھنا آئے یا جس کو درست پڑھنا آتا ہو اس سے پڑھوا کر اپنے بیٹے پر 66 مرتبہ پڑھ کر آپ کے بیٹے پر دم ہو جائے، لا الہ الا اللہ 66 ٹائم 66 مرتبہ۔ یہ ایک روحانی علاج بتایا گیا۔ کچھ یہاں پر آپ کو گھریلو علاج بھی تجویز کیے گئے ہیں، اس پر بھی غور فرما لیں۔ ایک آسان علاج انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کیا تھا، وہ خشک ادرک پیس کر تقریباً 6 گرام کے آس پاس شہد پر اس کو چھڑک دیں، اور پھر اس کو مطلب کہ وہ شہد کو اس خشک ادرک کے ساتھ آپ بچے کو بھی دے سکتے ہیں، مقدار یہ ہے کہ اس کی کم ہو جائے گی، ہاں تھوڑی مقدار بچے کے حساب سے کم ہو جائے گی، تو یہ دیکھ لیں۔ پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کیجئے گا، جو بھی کریں مہربانی یہ کیجئے گا۔ تو یہ تو چلو کچھ روحانی اور گھریلو علاج کے حساب سے تھا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اب انہوں نے اس کھانسی کی جو تشخیص ہے وہ کروانے کی یقیناً کوشش کی ہوگی، وہ اگر بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی کہ آیا انہوں نے تشخیص۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ان کو؟ ڈاکٹر نے یہ ان کو کیا بتا ایڈوائس دینا کیا کہ چاہیے بھئی اتنے عرصے تلک کھانسی کیوں ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ بچپن سے بتا رہے ہیں ڈفرینٹ ہے، ممکن ہے کہ وہ ایستھمیٹک کھانسی وغیرہ جو ہوتی ہے بچپن سے ہی پاسبلٹی تو ہے، ایستھمیٹک بھی ہے، الرجک بھی ہے۔ اب بچے ہیں، ان کو نزلہ زکام بھی زیادہ رہتا ہے، باہر کی اشیاء بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، گلا بھی زیادہ خراب ہوتا ہے، بچوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اب جب تک مریض سامنے نہیں ہوتا اس وقت تک حتمی طور پہ کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کھانسی ہے کس وجہ سے اور اس کا علاج کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے بعض اوقات بچہ چاکلیٹ کھانا بند نہیں کرتا، باہر کی غذائیں کھانا بند نہیں کرتا، گھر کے اندر بعض ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو اس کو نہیں چل پاتی مگر ہماری نوٹس نہیں ہوتا، ہم نوٹس نہیں لے پاتے۔ کھٹی چیز بعض اوقات کھانسی کر رہی ہوتی ہے، تیکھی چیز کھانسی کر رہی ہوتی ہے، مرچی زیادہ کھانسی کر رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی کھانسی کر رہا ہوتا ہے، ویسے بہت ساری چیزیں کھانسی کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم میڈیسن پر میڈیسن دیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا سوچ پرہیز کی طرف نہیں ہے۔ اگر پرہیز کی طرف ہو تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ فوائد حاصل ہوں گے۔ البتہ میں دوبارہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری یہ گزارش ہے کہ میرے گلے میں کرکراہٹ رہتی ہے، صاف آواز نہیں آتی، اگر اس کا کوئی علاج ہے تو برائے کرم مہربانی ہوگی آپ۔ بالکل آپ کی آواز سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے گلے میں یہ ہے خراش وغیرہ ٹائپ کی، آواز کلیئر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ خلیل بھائی آپ سے بھی اس کا میں روحانی علاج، گھریلو علاج ہو یا روحانی علاج ہو، بتائیے گا۔ اس میں ان کی آواز خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی ووکل کارڈز جن سے آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سوزش ہو رہی ہو، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی پرابلم اس کے اندر آ رہی ہو، تو جو ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ناک کان حلق کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ یہ چیک کروا لیں تو وہ بہتر گائیڈ کر دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات نزلہ گلے میں اتر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نزلہ گلے میں اتر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گلے میں یہ جو گھرگھراہٹ ہے نا آواز کی، یہ باقی رہتی ہے، تو ENT اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ مزید کوئی مطلب جب تک ڈاکٹر ایڈوائز نہ کریں، ہم جب تک ڈاکٹر ایڈوائز ان کو نہ دکھائیں جب تک بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں کھانے پینے میں، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں، سمجھدار ہے ماشاءاللہ کہ جو چیز گلے پہ اثر کر سکتی ہے وہ نہ استعمال کریں، جیسے تیکھی چیزیں ہیں، ٹھنڈی بہت زیادہ چیزیں ہیں، ان سے تھوڑا پرہیز کریں، اور اگر غرغرے کی ترکیب رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی عبدالخلیل بھائی۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक इसमें घरेलू इलाज और एक रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ फरमाएं। कि घरेलू इलाज किताब सफ़ा नंबर 60 पर शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने गले के हवाले से, जैसे आवाज़ वगैरह बैठ जाती है, आवाज़ में प्रॉब्लम होती है, तो इसके हवाले से इरशाद फरमाया है कि 1 चम्मच जौ शरीफ के दाने चबाइए और चूसिए, फिर आखिर में निकल जाइए। जो शरीफ, जौ शरीफ, ठीक है जी। और इसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्से पर एक तावीज़ मिलता है जिसे या मुस्तबीन के नाम से जैसे वहाँ पर तलब किया जा सकता है। तो उसमें यह है कि वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खांसी, दमा, गले के जो अमराज होते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें बहुत फ़ायदा उससे इंशाअल्लाह होगा। ठीक है, कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कमर जमान अतारी पिंड राहा तोबा से बोल रहा हूँ और मेरे डॉक्टर साहब की बरगाह में सवाल है कि डॉक्टर साहब अमूमन मुझे कुछ दिन के बाद जो है थोड़ा सा गला खराब होता है और थोड़ा सा नजला लग जाता है, तकरीबन हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद फिर खांसी शुरू हो जाती है, नजला ठीक हो जाता है, खांसी काफी दिन तक रहती है। तो अमूमन ऐसा होता है कि फिर आराम आ जाता है, गुस्ल वगैरह करूँ फिर दोबारा खांसी शुरू हो जाती है। राय मेहरबानी मुझे बताएं इसका मैं क्या इलाज करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे डॉक्टर साहब ये ज़ुकाम और खांसी इनका कोई ख़ास रिश्ता है खाला मामू? जहाँ ज़ुकाम है वहाँ खांसी है, जहाँ खांसी है वहाँ बाज़ों का ज़ुकाम, ये बाज़ औक़ात होता है। ये इसका यकीनन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जहाँ ज़ुकाम होगा वहाँ खांसी ज़रूर होगी, ये तो होता है। क्योंकि ज़ुकाम होगा, नज़ला उमूमी तौर पे ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आप चल रहे फिर रहे हैं, दिन में काम काज कर रहे हैं, तो उमूमी तौर पे बह रहा होता है, नाक साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप रात को आराम कर रहे होते हैं तो आपकी गर्दन ऐसे पीछे की तरफ होती है, तो नज़ला बहता नहीं है, पीछे गिरता जाके। जब वो पीछे गिरता है तो आपका जो गला है यहाँ पे सोजिश पैदा कर देता है, वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है या इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये खांसी होती है, इसलिए इनमें रिलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इन्हें क्या मशवरा? अच्छा, इनको देखना चाहिए कि इनकी खांसी किन वजूहात की वजह से हो रही है। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी कि किस वजह से हो रही है, इनका काम है या इनका एटमॉस्फेयर, इनका जो माहौल है, या इनकी अपनी खुराक। बाज़ औक़ात खुराक में भी केयर नहीं करते। आया स्मोकर्स भी हो सकते हैं कि जो स्मोकर होते हैं वो भी बार बार इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, जो तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो अपनी हैबिट्स को भी, आदत को भी चेक कर लें कि आदत कोई ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से इनको ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है। माहौल को देख लें, अद्वियात वगैरह तो अपनी जगह पर यकीनन डॉक्टर को इन्होंने दिखाया होगा, खुराक को, माहौल को और आदत को, तीनों को चीज़ों को चेक कर लें, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार इनको खांसी। जितने भी डॉक्टर साहब क्रोनिक खांसी के जितने भी पेशेंट है ना, वो अमूमन इसी पे तवज्जो कर लेना कि क्या प्रोफेशन है और डाइट वगैरह कौन सी ले रहे हैं जी। जिनको जैसे भी खांसी का एपिसोड हो, सीजनल जिन लोगों को खांसी हो रही है उसमें तो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं, लेकिन जिनको एपिसोड ज़्यादा हो रहे हैं, मुस्तकिल खांसी हुई चली जा रही है, उनको अपना प्रोफेशन, वही सारे खाने पीने के मामला देखने की ज़रूरत बिल्कुल देखना चाहिए। और जो भी उनके करीबी यकीनन डॉक्टर होंगे उनसे भी मशावरत करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो आपको और बेहतर गाइड कर देंगे। इसमें एक होता है नॉर्मल जीपी से भी आपने ले लिया लेकिन फिर भी खांसी कब ठीक नहीं हो रही है, इसकी एक वजह ये रेसिस्टेंट दवाइयों का इस्तेमाल भी, दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, जब जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप जाते हैं तो जो मेन चीज़ देखने में आती है वो ये आती है कि आप अपना जो अद्वियात लेने का दौरानिया है वो पूरा नहीं करते हैं। सही। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको दवा दी है कि यार ये दवा आपने खानी है, तो जैसे ही आपकी अलामत कम होती हैं वैसे ही आपकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं पेशेंट की तरफ से। सही। अब वो कुछ अरसे तो वो दवाइयाँ, वो अलामत ख़त्म रहती हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो दोबारा रिग्रेस करना शुरू करती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी चिंगारी बाकी रह जाती है, वो बाकी रह जाती है। तो डॉक्टर जितने दिन कहे, जब वो बंद करे तो बंद कर दें दवा। इसमें ऐसा भी तो होता हुआ वायरल हुआ तो लेकिन प्रिस्क्राइब एंटीबैक्टीरियल होती है, ये क्या? देखें, वायरल की वजह से अगर वायरल नज़ला हुआ है ना, खांसी तो वायरल नहीं हुई, उसकी वजह से सोजिश हो गई आपको, या गला ख़राब हो गया, या सीना ख़राब, इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं ना, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिए। हाँ,
وہ انہوں نے جو پرسکرائب کر دی ہے نا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انڈر لائنگ انفیکشن ہو، یا وہ انفیکشن ہونے سے بچانے کے لیے کور دینے کے لیے عموماً پریکاشنری آپ کہہ سکتے ہیں، احتیاطی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ احتیاطی طور پہ دی جاتی ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس جی پی کے پاس اسپیشلی اس وقت پہنچتا ہے 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، جب وہ آپ کی علامات بڑھ کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ 1-2 دن تو وہ اپنی سیلف میڈیکیشن کر رہا ہوتا ہے. ایسے مریض بہت کم دیکھے گئے ہیں کہ وہ آج تکلیف ہوئی اور آج ہی چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، ایسا نہیں ہوتا. تو 2-3 دن 4 دن کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تک وہ زکام کی جب آپ ڈیپ ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے اس کو زکام بھی ہوا تھا، اور زکام کے ساتھ بخار بھی ہوا تھا جو کچھ دوائیاں لینے کے بعد کم ہو گیا تھا، لیکن ہلکی ہلکی ٹھسکے والی کھانسی رہی. تو یہ ہسٹری مل جاتی ہے، جب آپ ڈیٹیل میں ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ سے تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جب آپ بیسک کاز روٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کاز روٹ کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو گیا، اب یہاں تو بیکٹیریا انوالو ہو گیا، سیاب ہو گیا، اب آپ نے اینٹی بایوٹک دینی ہے اس کو. اب اس کی ریسسٹنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے نا. ریزسٹنٹ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ریزسٹنس اس لیے بڑھ رہی ہے کیا یعنی ایک دوا جو پہلے کارآمد میرے اس کی جسم پہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہو گئی تھی، ہے، اب وہ اثر نہیں کر پا رہی ہے. اب وہ باڈی میں اثر نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ انڈر ڈوز، یعنی کہ آپ جو خوراک آپ کے جسم کو ضرورت ہے وہ پوری طرح سے نہیں جا رہی ہے جسم کے اندر، اور جتنے دن لینی ہے وہ آپ نے نہیں لی ہے. اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. عمومی طور پہ جی پی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم آپ کی ایک خوراک سے ٹھیک ہو جاتے، ایون ایک گولی سے ٹھیک ہو جاتے تھے، اب تو 5-5 دن دوا لینی پڑتی ہے. وجہ یہی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ آئے تھے تو آپ کو ہم نے دوا دی، آپ آرام آ گئے، ہم نے کہا 4 دن دوا کھانی ہے، 5 دن دوا کھانی ہے، آپ نے 2 دن کے بعد دوا بند کر دی. اب وہی دوا اگر 1 مہینے کے بعد میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو تو وہ اثر نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اس میں ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ ریسسٹنٹ زیادہ تر جو نا چیسٹ کے مسئلے میں زیادہ ہے، سینے کے، کف کے، کیونکہ یہی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے زیادہ تر جی پی ڈاکٹر کو دیکھا جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، چیسٹ موشن، یہی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریسسٹنٹ بڑھ رہی ہے. اور اسی وجہ سے جب مین کاز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، اس میں بھی دوائیاں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. ایون بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایون میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ ایسی دیکھی تھی جس میں 4th جنریشن جو ہے نا وہ ریزسٹنٹ میرے کو ملا. میرے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی کہ 4th جنریشن جو ہے وہ ریزسٹنٹ کیسے ہو گیا. وہ اتنا زیادہ کامنلی اتنا استعمال کیا جاتا ہے. 4th جنریشن بیسیکلی ایک دوا ہے، یعنی کہ ایک ہائی کوالٹی کی دوا ہے، وہ بہت کم استعمال کی جاتی ہے اور وہ کنسرن لیول کے لوگ استعمال کرتے ہیں. لیول پہ جب کوئی قریب المرگ ساری دوا کام نہیں کر رہی تو پھر وہ دوائی دی جائے، تب استعمال اور وہ بھی اثر نہیں کر رہی ہے، وہ بھی اثر نہیں کر رہی، اتنا وہ مریض کا پرابلم، اتنا اس کے مطلب باڈی ڈسٹینٹ اس کا خراب ہو چکا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کھانسی کی جو دوا ہوتی ہے، چاہے وہ گولی ہو، ٹیبلٹ ہو، یا سیرپ ہو، شربت ہو، اس کا نیند سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا کھانسی کی میڈیسن لیں یا کھانسی کا شربت لیں تو اس میں جیسے کہ وہ نیند ہوتی ہے. دیکھیں کھانسی کا جو سیرپ آپ لیتے ہیں نا، کھانسی کا جو بھی سیرپ آپ لیتے ہیں وہ کمبینیشن میں ہوتا ہے، اس میں 2 یا 3 چیزیں مل کے شربت بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک تو کھانسی کو کم کرنے کے لیے جز ملا ہوا ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ الرجی کی وجہ سے اس کی جو سوزش وغیرہ ہے، اینٹی الرجی ٹائپ کی چیز اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. اصل میں کھانسی کے شربت سے جو نیند آتی ہے وہ اینٹی الرجی کا جو ایلیمنٹ اس میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے نیند آ رہی ہوتی ہے. پیورلی کھانسی کا شربت کوئی نہیں ہوتا. زیادہ تر کھانسی کے شربت اس میں یہ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور سکون کی نیند بھی آ جاتی ہے اس کو. وہ یہ کہ نیند اس کی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے، روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، روٹین ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے جب بھی کھانسی کا شربت لیں تو ڈاکٹر سے مشورے سے ہی لیں تو زیادہ اچھا ہے. کھانسی کا شربت لینے والے کے لیے ڈرائیونگ جو ہے نا یہ بعض اوقات تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ میڈیسن جس میڈیسن کے اندر جو ہے وہ دوائی جس دوائی کے اندر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہو، ایسی صورتحال کے اندر بہت سارے ایسے احتیاطی چیزیں، چاقو چھری کا استعمال ہوتا ہے، آگ کا کام ہوتا ہے، اسی طرح ڈرائیونگ کا کام ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو اسے میکینیکلی طور پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی مشینوں پر کھڑے ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں مطلب کہ کوئی رسک فیکٹر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں احتیاطی یہ مدری مشورہ عرض کر رہا ہوں. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک خیر خواہی کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس طرح کی دوائیں جو ہیں نا وہ ہمارے اس میں گین لاتی ہیں، نیند لاتی ہیں اور غنودگی لاتی ہیں، تو ایسا نہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی مطلب غنودگی غالب آبادوں کا ڈوز زیادہ ہو جاتا ہے، ایک کی جگہ پر 2 چمچ پی لیتے ہیں یا زیادہ پی لیتے ہیں، یا کچھ بھی مطلب ہو جاتا ہے، یا آپ کی باڈی اس کو مطلب کہ زیادہ اس کا رزلٹ
اپنے اندر لے لیتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مریض جن کو نیند کا غلبہ ہوتا ہو پھر وہ اللہ نہ کرے ڈرائیونگ کرو، پھر اگر وہ بسیں چلا رہے ہیں، ویگن چلا رہے ہیں اور پھر وہ تھوڑا سا جھٹکا لے لیتے ہیں لمبی ڈرائیونگ کے اوپر، تو پھر پتہ چلتے کہ ابھی حادثہ ہو گیا. تو ایسے اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کی بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے، انڈوس کر رہے ہیں. اوکے، جزاک اللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام یاسین چشتی عطار والا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کلینک میں عرض کرنا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو اور وہ چیک نہ کروانے جائے، وہ کہے کہ نہیں اگر چیک کروایا تو واقعی کوئی نہ کوئی بیماری نکل آئے گی، تو اس لیے میں نے جانا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے لیے میں پچھلے سلسلے کی ایک کال کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پچھلا یا اس سے پچھلا سلسلہ جو ہمارا تھا اس میں ہمیں کال آئی تھی کہ میں نے کلینک سلسلہ دیکھا، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ پلیز اپنے ٹیسٹ کروائیے. چنانچہ میں نے کلینک سلسلہ دیکھ کر اپنا ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ کے اندر ایک ایسی بیماری ظاہر ہوئی جس بیماری سے آگے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ٹیسٹ کرانے کی وجہ سے وہ بیماری جو تھی وہ ابتدائی مراحل میں تھی اور ڈاکٹر نے اس بیماری کو پکڑا اور علاج ہوا اور الحمدللہ اس بیماری سے ہمیں نجات نصیب ہو گئی. یہ ٹیسٹ کا ہوتا ہے. اب یہ ڈر کر کے یار کچھ نکل آیا، اگر ہوا تو کیا کریں گے، یعنی ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا تو جو کچھ ہوا اس کے لیے احتیاطی تدابیر آپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ نہ کرے کوئی چیز بیماری ایسی اندر میں رہی تو آپ ٹیسٹ نہ بھی کرائیں. اللہ نہ کرے اس بیماری نے آپ کو بستر پر ہی ڈال دیا اور اب آپ چلے گئے بستر پر، اب آپ بولو گے میرے ٹیسٹ نہیں ہوں گے، تو اب آپ کی چلنی ولنی تو ہے نہیں. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر خود انجیکشن مار کے خون نکال کر مشینیں لگا کر آپ کے ٹیسٹ کرنا شروع کر دے اور آپ بالکل بے بس لاچار بستر